آج کچھ سیزنل سبزی کھانے کا دل چاہ رہا تھا جس کے اندر گوشت بھی ہو، کیونکہ دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور کوشش یہی تھی کہ ڈھیر کوانٹٹی میں سلاد بھی بنا لیا جائے۔ میں نے مارکیٹ سے منگوا لی گوبھی اور بہت سارے ٹماٹر منگوا لیے۔ گوبھی بہت سستی ہے، مارکیٹ میں 20 سے 30 روپے کے جی مل رہی ہے، اور ٹماٹر بھی بہت سستے ہیں۔ ٹماٹر بھی ہم فریز کریں گے اور کسی دن ایک ویڈیو بنائیں گے اس پہ بھی انشاءاللہ۔ یہاں میں نے گوبھی کو کر لیا کٹ، اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں نے اس کو کاٹ لیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے پیاز کاٹ لی، ٹماٹر کاٹ لیے، تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی میرے پاس پریپیئر ہو کے ایک سائڈ پہ پڑی ہوں اور مجھے جو ہے وہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ چلیے جی، سبزیاں کاٹنے کے بعد میں نے ایک پریشر لیا، پریشر کے اندر 1 kg کے قریب میں نے مٹن ڈال لیا۔ مٹن کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا۔ 3 گلاس کے قریب اس میں نے پانی ڈال دیا اس پریشر میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ڈالے ٹماٹر۔ 4 عدد میرے پاس درمیانے سائز کے ٹماٹر تھے، 2 عدد پیاز تھے جو میں نے ابھی کاٹے ہیں، وہ اس میں نے ڈال دیے۔ ساتھ ہی ساتھ 1 ٹی اسپون کے قریب اس میں نمک ایڈ کیا، 1 ٹی اسپون کے قریب ہلدی، اور 1 ٹی اسپون کے قریب لال مرچ ایڈ کی۔ ادرک لہسن کا پیسٹ میرے پاس آلریڈی بنا پڑا ہے، 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں ادرک لہسن کے ڈال دیے اور اس پریشر کو لگا دیا۔ یہ پریشر جو ہے پہلے آنچ تیز رکھنی ہے، جب سیٹی چلنا شروع ہو جائے گی تو آنچ جو ہے وہ درمیانی کر دینی ہے۔ 15 منٹ پریشر چلے گا، اس میں انشاءاللہ گوشت گل جائے گا اگر تازہ گوشت ہے، اور اگر فریج کا ہے تو 2-4 منٹ اوپر لے گا، لیکن کوشش کرنی ہے کہ 15 سے 17 منٹ کے بعد پریشر کھول کے ایک دفعہ چیک کر لیں تاکہ گوشت جو ہے وہ زیادہ گلنے سے بچ جائے۔ یہاں 15 منٹ ہو چکے تھے اور گوشت جو ہے وہ الحمدللہ سے اچھے سے گل گیا تھا۔ میں نے پریشر کھولا، اس کے اندر پانی موجود تھا، اس کو میں نے دیچکی میں نکال لیا، اور یہاں میں نے پانی جو ہے خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ پانی جیسے خشک ہونے کے قریب ہوگا تو اس کے اندر ہم نے دیسی گھی ایڈ کر دینا ہے۔ میں دیسی گھی یوز کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دیسی گھی کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ٹرانس فیٹ کم ہوتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے جب میں اپنی فیملی کا کھانا بنا رہی ہوں تو میں اس میں دیسی گھی ہی استعمال کروں۔ دیسی گھی ڈال کے اس کی میں نے بھنائی کر دی، اور 1 ٹی اسپون کے قریب اس میں نے کالے مرچ اور 1 ٹی اسپون کے قریب ہی دھنیا زیرہ پسا ہوا میں نے اس میں ایڈ کر دیا، اور مزید اس کو اس کے اندر پکا لیا۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے، بہت پیاری دھوپ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دل کر رہا تھا کہ 1 کپ گرما گرم چائے ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میری چائے چل رہی تھی۔ جیسے ہی گوشت پک گیا، اس کا پانی خشک ہو گیا، اس کی بھنائی ہو گئی، تو اس کے اندر ہم نے گوبھی ایڈ کر دی۔ اس پوائنٹ پہ ہم نے گوبھی ایڈ کرنی ہے، اور یاد رکھیے گا یہ ایک ٹپ ہے کہ اس کے اندر پانی بالکل بھی نہیں ڈالنا۔ اگر آپ پانی ڈالیں گے تو گوبھی جو ہے وہ گل کے بالکل حلوہ بن جائے گی، ہم نے حلوہ نہیں بنانا اس کو، ٹھیک ہے۔ اس گوبھی کو اسی پانی کے اندر پکانا ہے۔ کچھ تو گوشت کے اندر پانی تھوڑا بہت ہوگا، کچھ گوبھی کا اپنا پانی ہوگا، گوبھی پہ پانی چھوڑتی ہے۔ اور جب گوبھی اچھے سے پک جائے تو میتھی لیں، میتھی کو ہاتھوں پہ مس لیں، خشک میتھی، اور اس کے اندر شامل کر دیں۔ میتھی کی ایک بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے، بہت اچھا ذائقہ ہوتا ہے۔ میں تو عموماً سبزیوں میں، دال میں میتھی جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوتی ہوں۔ یہاں پہ جو ہے وہ گوبھی بن کے تیار ہو چکی تھی۔ اس گوبھی کو ہم لوگوں نے کرنا ہے ڈش آؤٹ، اور پھر دیکھتے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو الحمدللہ سے 2-1 منٹ کے لیے میں نے دم لگایا، اور جب گوبھی نے اچھے سے گھی چھوڑ دیا، گھی اوپر نظر آنا شروع ہو گیا، تو میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا۔ بہت پیاری سی خوشبو گوبھی گوشت کی جو ہے وہ پھیل رہی تھی کچن میں، اور دل چاہ رہا تھا کہ بس بنا انتظار کیے جو ہے وہ اس کو کھا لیا جائے۔ یہاں پہ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے الحمدللہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈھیر کوانٹٹی میں سلاد بھی ریڈی ہے، اور ایک سائڈ پہ پھلکے بھی بن رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی، اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، یقین کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔